ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید الفطر کو پورے عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائیں، باعث مسرت بنائیں۔ عید الفطر کی خوشی در حقیقت ایک عظیم الشان عبادت کی تکمیل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے تہوار بناتے ہیں۔ نیروز اور مہرجان کے نام سے تہوار ہوتا ہے، اور اس تہوار میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گانا اور موسیقی، سارنگی، طبل، جتنے بھی اس زمانے میں آلات و لہو و لعب تھے وہ سارے کے سارے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو تہوار مناتے ہیں ہم بھی اس تہوار میں شریک ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو تہوار مقرر فرمائی ہیں جو سب سے منفرد ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں اور ملتیں ہیں، ہر مذہب، ہر ملت اور ہر قوم کے الگ الگ تہوار ہوا کرتے ہیں، اور صرف دو تہوار نہیں ہوتے، بے شمار تہوار ہوا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے ہاں تہوار الگ ہے، عیسائیوں کے ہاں تہوار الگ ہے، دوسری قوموں کے ہاں الگ ہے۔
لیکن یہ جتنی بھی قوموں کے اور ملتوں کے تہوار ہیں وہ سب کے سب خرافات پر مبنی، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا مجموعہ۔ دوسری بات کہ جتنی قوموں کے تہوار جو قومیں مناتی ہیں اپنے تہوار، اس تہوار کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہوتی، یا اگر کوئی واقعہ ماضی میں پیش آیا ہے تو وہ واقعہ تو گزر چکا۔ مثال کے طور پر عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ یوم پیدائش ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے اور حقائق کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، اب اسے ابھی بحث نہیں کر رہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت اور یوم پیدائش 25 دسمبر ہے۔ اب 25 دسمبر تو آیا اور چلا گیا، کس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا؟ 25 دسمبر کو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، وہ ایک واقعہ تھا جو ہو چکا، اب اس واقعے سے کوئی چیز وابستہ اور منسلک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیگر قومیں جتنی بھی تہواریں مناتی ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایسی عجیب و غریب نرالی 2 عیدیں اور 2 تہوار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جس میں ماضی کا کوئی تاریخی واقعے کو اس کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ یہ بات ذرا سا غور کرنے کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسا واقعہ تھا نہیں کہ جس واقعے کو بنیاد بنا لیا جاتا عید الفطر کا، جس واقعے کو بنیاد بنا لیا جاتا عید الاضحیٰ کا؟ واقعات سے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ عظیم الشان واقعہ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا اور اذان دی، یہ ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان تمام کے تمام واقعات میں شریعت نے کسی واقعے کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بنیاد نہیں بنایا۔ کیوں؟ غزوہ احزاب کا واقعہ ہوا، گزر گیا، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، گزر گیا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، گزر گیا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، گزر گیا۔ اس لیے شریعت کسی ایسی چیز پر بنیاد نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ جو واقعہ ایک وجود میں آئے اور پھر چلا جائے۔ اب آپ دیکھیے ہم جو عید منا رہے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ رمضان آتا رہے گا جب تک کہ یہ آسمان اور زمین قائم ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ہر سال جب رمضان آئے گا اس رمضان المبارک کی خوشی میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ہم سب ادا کریں گے، جو ہیں وہ پڑھیں گے، جو بعد میں آئیں گے پھر وہ بھی پڑھیں گے۔ تو گویا کہ عید الفطر کی بنیاد ایک اہم اور مقدس عبادت کی تکمیل سے فراغت، عید الفطر کی بنیاد ایک مقدس اور اہم عبادت کی تکمیل سے فراغت، اور وہ مقدس عبادت ہم ابھی انجام دے کر آئے اور فارغ ہوئے ہیں۔ کون سی؟ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، بڑی مشقت جھیلی، بڑی تکلیفیں جھیلی اور بڑا مجاہدہ کیا۔ یہ سب کچھ کر کر مقصد اللہ جل شانہ کو راضی کرنا تھا، اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے میرے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کھاؤ، اس وقت تک ہم کھاتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مت کھاؤ، ہم رک گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا، یہی طریقہ اور یہی انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب مسلمانوں نے رمضان کی پوری عبادتیں انجام دے دی، سارے مجاہدے کر لیے، ریاضتیں کر لیں، مشقتیں برداشت کر لیں، تکلیفیں سہ لیں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو اب 1 مہینہ لگاتار مشقت کے بعد اب ہم تمہیں خوشی کا دن عطا کر رہے ہیں، اب ہم تمہیں خوشی کا دن عطا کر رہے ہیں۔
اور مسلمانوں کی جو خوشی ہے اس کا انداز ہی ایک الگ ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی مذہب اور ملت، کسی قوم اور برادری میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو کہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے سجدہ کر کر اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ادا کر رہا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے نماز پڑھ کر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہماری جو بنیاد ہے اور ہمارا جو اساس ہے، ہماری جو اساس ہے وہ ہے عبادت۔ مسلمان جو ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عبادت اور مسلمان یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ باقی یہ جھلک آپ کو کسی قوم میں اور کسی مذہب میں اور کسی ملت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تو مسئلہ ہے عید الفطر کا۔ اور عید الاضحیٰ ہم کب مناتے ہیں؟ کون سی تاریخ کو مناتے ہیں جی؟ 10 ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت شکرانے کی اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ عید الاضحیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے جب ایک عظیم الشان حج کی عبادت سے مسلمان فارغ ہو رہے ہیں۔ حج کی عبادت سے مسلمان فارغ ہو رہے ہیں، اس کے ادائے شکر میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جا رہی ہے شکرانے کے طور پر۔ اور جب رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہو رہے ہیں تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز عید الفطر کی ہم ادا کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ حدیث ابھی آپ خطبے میں سنیں گے، ان لکل قوم عیدا وہذا یوم عیدنا۔ دیکھو ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور ہماری یہ عید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کا دن مہمان نوازی کا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ میزبان کی میزبانی کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج تم خوشی میں شریک ہو اور تم اس حدود کے اندر رہ کر تم خوشی مناؤ، اور وہاں آدمی یہ کہے کہ جی نہیں تو میں روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ میں تو پورا مہینے روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہوں، لہذا آج کے دن بھی میں روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ رکھنا ثواب کا کیا ذریعہ بنے گا؟ وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب ہم سب انشاءاللہ 2 رکعت نماز عید الفطر جو ہم ادا کریں گے وہ در حقیقت شکرانے کی نماز ہوگی۔ یعنی عید الفطر کی نماز تو واجب ہے، لیکن اصل لوجک اور فلسفہ جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے حضور انسان جو ہے وہ شکر ادا کر کے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ 3 باتیں میں مختصر سی میں عرض کروں گا، اور پھر بلکہ وقت کا میں چلے 2 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے آج بشارت ہے، ہم سب کے لیے۔ کیسی بشارت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان عید کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، اس کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام صحیح طریقے سے پورا کر لے، اپنا کام پورا صحیح طریقے سے کر لے، اس کی کیا اجرت اور مزدوری ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں خون خرابہ مچائے گی اور فساد مچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ارے ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اس مخلوق کو پیدا کرنے سے مقصد کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بطور فخر کی یہ بات فرماتے ہیں
کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، اس کی کیا اجرت ہے کہ جو اپنا کام پورا کر لے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کی تو اجرت یہی ہے کہ اس کو اس کی اجرت اور مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، گواہ رہنا آج یہ جتنے بھی مسلمان اجتماع میں اور عید کے میدانوں میں اور جہاں جہاں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ان سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب یہ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو بالکل گناہوں سے صاف ستھرے اجلے ہوئے، ان کے کپڑوں پر، ان کے جسم پر کوئی داغ دھبا نام کبھی نہیں ہوگا۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ ان کی سیئات کو بھی ہم حسنات سے تبدیل کر دیں گے، ان کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ اس بات کا یقین رکھ لینا چاہیے ہر شخص کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یقیناً وہ ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم یہاں سے نماز سے فارغ ہو کر اور خطبے سے فارغ ہو کر ہم جب جائیں گے تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی انشاءاللہ، اور ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ بس اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہ تو تمہارے معاف ہو گئے، تمہارے داغ دھبے سارے کے سارے دور کر دیے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، آئندہ زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، آئندہ زندگی میں اپنی زندگی کو گناہوں سے داغدار نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ آج ہم نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر کر تمہاری مغفرت کر دی، اب آئندہ اس سے بچنے کا اہتمام کرنا تمہارے اختیار میں۔ لہذا آئندہ زندگی میں ہمیں بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان گناہوں سے بچ کر ہم زندگی گزاریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جس طریقے سے سفید کپڑا بالکل اجلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی داغ دھبا کوئی نشان نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو ہم انشاءاللہ بخشے بخشائے ہوں گے۔ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بخشے بخشائے لوٹے اور اب سو گئے اور اس کے بعد ظہر کی نماز بستر پر، عصر کی نماز بستر پر، مغرب کی نماز کہیں آتے جاتے سفر میں، عشاء کی نماز ہوٹلنگ میں اور کھاتے پیتے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تمغہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، لیکن یہ انسان اس کی یہ ناقدری کر رہا ہے۔ لہذا اس بات کا عہد کرنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی سے گناہوں سے بچ کر انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ہے وہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، یہ روایت بھی انشاءاللہ بھی خطبے میں آپ سن لیں گے، وہ چونکہ عربی میں ہے اور عربی اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے میں اس کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں اب وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں، ثم اتبعہ من شوال، وہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ آج کے دن تو روزہ رکھنا حرام اور ممنوع ہے، کل سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ کل کہیں آنا جانا ہے تو 2-3 دن چھوڑ دیں، اس کے بعد سے آپ یہ 6 تعداد جو ہے وہ پوری کر لیں۔ اور ان 6 روزوں کے لیے ترتیب بھی ضروری نہیں، تسلسل بھی ضروری نہیں، بلکہ 6 کی تعداد پوری کرنی ہے شوال کے مہینے میں۔ آپ 2 دن چھوڑ کر 1 رکھ لیں، 4 دن چھوڑ کر 1 رکھ لیں، لگاتار 1 رکھ لیں، جس میں آپ کو سہولت ہو، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا 6 روزے رکھنے سے؟ کیا ہوگا؟ کانا کصیام الدہر، وہ ایسا ہوگا جیسے زمانے بھر وہ روزے سے ہے، جیسے زمانے بھر وہ روزے سے رہا۔ اور یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اور یہ مسلمانوں کی ہی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت کسی اور کی نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی تم نیکی کرو گے اس نیکی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم 10 گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کا ثواب دیں گے۔
تو اب آپ 10 کو ضرب دے دیں، پتہ چل جائے گا، 6 کو ضرب دے دیں تو 360 ہو گئے. تو پورے مہینے روزہ رکھنے کی ایک عادت ہو گئی. اب 6 روزے رکھنا بظاہر میرا خیال کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. 6 روزے رکھیں شوال کے مہینے میں. صدقۃ الفطر سے متعلق وہ بات ہو چکی ہے 2-4 دن پہلے عصر کے بیان میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ صدقۃ الفطر شریعت نے کیوں مشروع کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہے، کس کے ذمے ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں گزر چکی ہیں اور بہت سارے مسلمان اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے فارغ بھی ہو چکے ہیں. آخری بات نماز عید کا طریقہ ہے، اسے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز شروع کرتے ہیں. عید الفطر کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں. یہ 2 رکعتیں واجب ہیں اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ دائیں بائیں والوں کو آپ کو نماز میں دیکھنا نہ پڑے کہ دائیں والا کیا کر رہا ہے اور بائیں والا. سمپل سا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ ہے. ہم تو بہت مشکل چیزیں سمجھ لیتے ہیں، یہ آسان سا طریقہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ نماز عید الفطر کی نیت کریں گے اور نیت کر کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے. تکبیر تحریمہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھیں گے ناف کے نیچے اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی. ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے. مثال کے طور پر اب نماز شروع ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا، آپ نے ثنا پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا، ایک تکبیر. اللہ اکبر کہہ کر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا، کتنی ہو گئی؟ 2. دوسری تکبیر. پھر تیسری تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اب آپ چھوڑیں گے نہیں بلکہ آپ ہاتھ باندھ لیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اور کوئی اس کے ساتھ کسی سورت کی تلاوت ہوگی. رکوع، قیام، قومہ، سجدہ جیسے عام رکعت مکمل کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ رکعت مکمل ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت کی تلاوت ہوگی. سورت کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی. ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، البتہ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی، مشکل تو نہیں ہے. 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں. فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں، اس میں تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. اس کے بعد نماز مکمل ہوگی. مختصر سی دعا ہوگی، خطبہ آپ سنیں گے، خطبے کے بعد آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. صفحہ سیدھی فرما لیجئے. صفحیں تمام سے سیدھی کر لیجئے جب تک اگلی صفوں میں گنجائش ہو پیچھے نہ کھڑے ہوں. اگر کوئی جگہ خالی نظر آ رہی ہے آگے تو پیچھے سے بڑھ کر اسے مکمل فرما لیں. صفوں کو اہتمام سے سیدھی فرما لیں. اگر مسجد سے باہر کوئی صفیں ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ امام سے آگے اگر وہ کھڑے ہوئے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. مسجد سے باہر اگر صفیں ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ وہ امام سے آگے نہ ہوں. اگر آگے ہوں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو پیچھے ہی رہنا ہے. اللہ وہاں لگانے کا کیا فائدہ؟
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. یا اللہ رمضان میں جن اعمال صالحہ کی، جن طاعات کی، جن عبادات کی اور اعمال خیر کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اللہ اسے قبول فرما. یا اللہ اسے قبول فرما بغیر کسی استحقاق کے. اللہ اس پر ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان اعمال پر جو رمضان میں ہم کرتے رہے، رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. ہماری زندگی میں اللہ دینداری پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آپ نے عید کی نماز کے بعد ہماری مغفرت فرما دی. اے اللہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، مدد فرما، رہنمائی فرما. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شرور سے، فتنوں سے، آفات و بلیات سے، حادثات اور سانحات سے اے اللہ ہم سب کی حاضرین کی، ہم سب کے متعلقین کی اے اللہ خوب خوب
हिफाजत फरमा। या अल्लाह खूब खूब हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस ईद उल फितर को पूरे के पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बाइस मुबारक फरमा, बाइस मसरत बना। ए अल्लाह आइंदा ज़िंदगी में भी बार बार आफियत के साथ इस तरह की खुशियाँ हमें देखनी नसीब फरमा। या अल्लाह इस तरह की खुशियाँ देखनी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जितने हजरात हैं जिन्होंने ज़बानी दुआओं के लिए दरख्वास्त की है, जितने भी हम में हमारे मुताल्लिकीन में आइज़ा अकारिब में बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन सब की कामिल व मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की कामिल व मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अरहमर राहिमीन, जब हमारा भी वक्त आखिर हो तो अल्लाह कलमे वाली मौत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह कलमे वाली मौत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हुस्न ख़ात्मे की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह हुस्न ख़ात्मे की दौलत से माला माल फरमा। सूए ख़ात्मे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सूए ख़ात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के आमाल अखलाक की हिफाजत फरमा कर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह हर तरह की मोहताजी से, हर तरह की माजूरी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हर तरह की मुतअद्दी मूजी मुहलिक अमराद और बीमारियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे नमाजियों की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत की तमाम खैरों भलाइयाँ अता फरमा। हर तरह के शुरूर से पनाह कामिल अता फरमा। ए अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरे आलम इस्लाम इस वक्त जिस कर्ब और बेचैनी और इस्तिराब का शिकार है, ए अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से अल्लाह सुकून अता फरमा। या अल्लाह सुकून अता फरमा। हमारे इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें नेक साले आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त हमारा मुल्क जिस अजियत से और जिस तकलीफ से गुजर रहा है और जिस कर्ब और बेचैनी में मुब्तला है, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे सियासी ज़ुआमा को भी हिदायत नसीब फरमा, साहिब इख्तिदार को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, सबको मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस शहर को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह हमारे इस शहर को अमन का गहवारा बना। अल्लाह बदअमनी को यहाँ से दूर फरमा, महंगाई के अज़ाब को दूर फरमा। ए अल्लाह फहाशी और ओरियानी का जो सैलाब है, ए अल्लाह उसे ख़त्म फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से, अपने रहमत कामिला से हक़ का बोल बाला फरमा। ए अल्लाह बातिल को शिकस्त फाश अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, अपने फजल करम से, अपनी रहमत से, ए अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, जिस ज़िल्लत का शिकार हैं, जिस परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें सरबुलंदी अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें कामयाबी से हमकिनार फरमा। ए अल्लाह उन्हें फ़त्ह मुबीन नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मुजाहिदीन दुश्मनों से बरसरे पैकार हैं, ए अल्लाह उनकी खूब खूब गैब से नुसरत और मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व अलैकल इजाबा व अंतल मुस्तआन व अलैकत तुकलान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जल्दी करना।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم
أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسولي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। आप तमाम हजरात को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो।